بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کو شاد و آباد رکھے۔ ناظرین اکرامی، معمول کے مطابق آج بھی ہم آپ کی خدمت میں ایک اہم ترین وظیفہ ربیع الاول کی نسبت سے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آج کا یہ وظیفہ درود شریف کی فضیلت کا وظیفہ ہے۔ درود شریف کے الفاظ جن کو پڑھنے سے ہمارے رزق میں برکت ہو سکتی ہے، اگر ہم چلتے پھرتے ان الفاظ کو پڑھیں تو کامیابی اور خوشی ہمارا مقدر بن سکتی ہے۔ ناظرین گرامی، درود شریف کی فضیلت بیان کریں گے اور اس کے بعد یہ وظیفہ آپ کو بتائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ آسمانوں سے فرشتے روانہ کرتا ہے۔ ان کے پاس سونے کے قلم اور چاندی کے کاغذ ہوتے ہیں۔ وہ جمعرات کے دن اور جمعہ کی شب میں جو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے اس کا نام لکھ لیتے ہیں۔ ناظرین گرامی، جمعرات اور جمعہ کی تخصیص کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دن کو زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا جائے۔ عام معمول کے دنوں سے بڑھ کر ان دنوں کی فضیلت اس حوالے سے بھی اہم ہے کہ اس دن جو شخص وفات پاتا ہے جمعرات کی شب سے لے کر جمعہ کی شب تک، تو وہ شخص قبر میں عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے، برزخی زندگی میں اس کے اوپر آسانیاں ہوتی ہیں۔ یوں اس دن کو جو شخص درود شریف کا اہتمام کرے اور اس حالت میں اس کی موت آ جائے تو گویا وہ شخص کامیاب و کامران ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ایک اور روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ ناظرین گرامی، دنیا کے اندر ہمارے اعمال، ہماری کوشش اور جدوجہد کا مقصد رضا الہی کی بنیاد پر جنت کا حصول ہے۔ اگر ہم رضا الہی کے طالب ہیں تو اس کا لازمی نتیجہ جنت کا حصول ہے۔ جنت کے حصول کے لیے بہترین رہنما اصولوں میں سے ایک اصول بتایا کہ جو شخص درود شریف کو پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا، وہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور اللہ کی رضا حاصل کرنا بھول گیا۔ اب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھے ہوں اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر درود پاک نہیں پڑھتے تو وہ اگرچہ جنت میں تو داخل ہو گئے لیکن ان پر حسرت طاری ہوگی جب وہ جنت میں درود پاک کی اعلیٰ جزا اور اجر دیکھیں گے۔ قول البدی کی اس روایت کے مطابق جنت میں داخلہ تو ممکن ہو جائے گا، لیکن جب وہ جنت کو پہنچیں گے تو اپنے سے اعلیٰ لوگوں کو دیکھیں گے جن کو درود شریف پڑھنے کی فضیلت، درود شریف کا ذکر، درود شریف کا اہتمام کرنے کی بنا پر اعلیٰ مراتب اور درجے نصیب ہوئے۔ جب وہ ان درجوں کو، ان مراتبوں کو دیکھیں گے ان کے اوپر بھی حسرت طاری ہوگی کہ کاش ہم نے دنیا کے اندر درود شریف کو ہی اپنا مطمع نظر اپنی زبان پر جاری کیا ہوا ہوتا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص بخیل ہے جس کے پاس میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود پاک نہ پڑے۔ حضرت انس سے ہی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے بڑا بخیل کون ہے اور وہ لوگوں میں عاجز کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخیل وہ ہے جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑے، اور عاجز وہ ہے جو درود پڑھے، یعنی جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ درود پڑھے۔ تو بخیل اور عاجز سے مراد یہاں پر اصطلاحی معنی مراد ہے، لغوی معنی مراد نہیں۔ اصطلاحاً عاجز یعنی کہ عجز کرنے والا بندہ، جھکنے والا بندہ، جو درود شریف کا ذکر ہو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو تو فوراً اس کی زبان پر نام نامی اسم گرامی اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاری ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سحری کے وقت کچھ سی رہی تھیں تو سوئی گر گئی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئی تلاش کرنے لگیں۔ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ کی چہرے مبارک کی روشنی سے سارے گھر میں روشنی ہو گئی اور سوئی مل گئی۔ اس پر سیدہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کا چہرہ مبارک کتنا روشن ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاکت ہے اس بندے کے لیے جو مجھے قیامت کے دن نہیں دیکھ سکے گا۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون ہوگا جو حضور کو نہ دیکھ سکے گا؟ تو آپ نے فرمایا، وہ بخیل ہے۔ عرض کیا، بخیل کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرا نام مبارک سنا اور مجھ پر درود مبارک نہ بھیجا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین گرامی، بخیل اور بخل صرف مال کا نہیں ہوتا، بخیل اور بخل علم والا بھی ہوتا ہے، اور سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو نام نامی اسم گرامی تو سنے لیکن درود مبارک پیش نہ کرے۔ ناظرین گرامی، حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بڑے ظلم و جفا کی بات ہے کہ کسی کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود پاک نہ پڑے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ایک روایت مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب لوگ کسی مجلس میں بیٹھے ہوں اور وہاں نہ اللہ کا ذکر کریں نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں تو قیامت کے دن وہ خسارے میں ہوں گے، پھر اللہ چاہے تو انہیں عذاب میں مبتلا کر دے اور اللہ چاہے تو انہیں بخش دے۔ ناظرین گرامی، ہماری بخشش، ہماری کامیابی اور فلاح کا دار مدار درود شریف کے پڑھنے اور اللہ کے ذکر کرنے اور استغفار کرنے میں ہے۔ ناظرین گرامی، درود شریف کی فضائل آپ نے سن لیے۔ فضائل کو سامنے رکھتے ہوئے درود شریف کا اہتمام زیادہ سے زیادہ کریں۔ آئیے چلتے ہیں اپنے وظیفہ کی طرف۔ یہ وظیفہ صلی اللہ علیہ محمد یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر چلتے پھرتے پڑھنے والا درود شریف کا وظیفہ ہے۔ بیشک کل ہم نے 313 کی تعداد والا ایک خاص بدری وظیفہ آپ کو بتایا تھا، آج ہم آپ کو 1000 والا وظیفہ بتاتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد 1000 بار پڑھیں۔ بالکل اول میں آپ نے درود ابراہیمی مکمل پڑھنی ہے، پھر صلی اللہ علیہ محمد 1000 بار پڑھنا ہے، اور آخر میں دوبارہ درود شریف درود ابراہیمی پڑھنی۔ صلی اللہ علیہ محمد مختصر درود شریف ہے، یہ روزانہ 1000 پڑھیں، 1000 بار پڑھیں۔ اس سے ہمارے رزق میں، عمر میں، جان میں، مال میں، ہر چیز میں برکت نصیب ہوگی۔ ناظرین گرامی، اس وظیفہ کو ہم نے 21 دن کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس کی عمل سے آپ اس کے اثرات، آپ اس کے نتائج خود بخود دیکھنا شروع ہو جائیں گے۔ ہمارے بہترین وظائف کے لیے ہمارے چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کلک کیجئے۔ حاضر ہوں گے کل ایک نئے وظیفے میں، نئے عمل کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر میں درود شریف کا نذرانہ بے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ صدق اللہ العظیم۔